کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، کتنے بڑے بڑے حکمران آئے، کتنے بڑے بڑے وزیر اور مشیر اور گورنر، بڑے بڑے عہدوں والے آئے، دنیا سے چلے گئے۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ سکندر جس کو پوری دنیا کا بادشاہ کہا جاتا تھا، جب وہ دنیا سے گیا ہے تو کہتے ہیں نا کفن میں جیب نہیں ہوتا۔ دیکھیں مثال کے طور پر ایک حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ وہ آدمی مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کسی آدمی کو پڑوسی کا خیال رکھنے پر کوئی چیز اگر فورس کر سکتی ہے، مجبور کر سکتی ہے، وہ کوئی قانون مجبور نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر حکومت یہ قانون بنا لے کہ پڑوسی کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے پڑوسی کو کھانا کھلائے۔ آپ فرض کریں سپوز حکومت نے قانون بنا دیا کہ پڑوسی کو کھانا کھلانا دوسرے پڑوسی کی ذمہ داری ہے، تو کیا حکومت یا قانون کسی کو اس کام پر مجبور کر سکتا ہے؟ اگر وہ مثال کے طور پر اس نے 3 ڈشیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ فریج میں ڈمپ کر کے رکھ دیتا ہے، فریز کر کے رکھ دیتا ہے، پڑوسی کو نہیں کھلاتا، تو کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے گا۔ لیکن اگر یہ احساس اس کے دل سے نکل جائے، ہمارے ملک میں جہاں جہاں بدعنوانی ہے، کرپشن ہے، خیانت ہے، اس کی بنیادی وجہ، جو بنیادی فیکٹر ہے، وہ ایک ہے، عقیدہ آخرت کا دل میں مضبوط نہ ہونا، قبر کا یقین نہ ہونا، موت کا یقین نہ ہونا۔ جس دن مجھے موت کا یقین ہو گیا کہ میں نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے، حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا اکثروا من ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز آپ نے فرمایا الموت، موت ہے۔ جب موت کی یاد دہانی کریں گے نا، تو جہاں کسی کا ہاتھ کسی ناجائز کام کے لیے بڑھ رہا ہوگا، اس کا وہ ہاتھ وہیں رک جائے گا۔ کوئی قانون ایک حد تک کسی کے ہاتھ کو ناجائز کام سے روک سکتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، عقیدہ آخرت، یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، اس کے دل میں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے کہ کہیں میری سلطنت میں کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں۔ ایک رات آپ گشت کر رہے ہیں تو ایک خاتون نے اپنی بیٹی کو کہا کہ دودھ میں پانی ملا لو، دودھ بڑھ جائے گا، ہمارے پاس زیادہ پیسے آ جائیں گے، اس لیے کہ ابھی تو رات کا وقت ہو رہا ہے، خلیفہ وقت تو ابھی سو رہے ہوں گے، تو خلیفہ تو دیکھ نہیں رہا، تو کس کو پتا چلے گا کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا ہے؟ دودھ میں پانی ملاؤ، زیادہ پیسے کما لیں گے۔ تو اس بچی نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں گشت کر رہے ہیں، سن رہی ہیں ڈسکشن ساری، تو بچی نے آگے سے جواب میں کہا کہ اگر خلیفہ نہیں دیکھ رہا، خلیفہ کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جب یہ بات پڑی، آپ اس وقت تو تشریف لے گئے، صبح آپ نے اس گھر میں اپنے بیٹے کے لیے پیغام نکاح بھیج دیا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے اس بچی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں، جو اتنی ایماندار ہے کہ جب اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ دودھ میں ملاوٹ کیوں نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج اگر ہمارے دلوں میں یہ احساس بیدار ہو جائے تو آپ یقین کریں ہماری صرف دنیا نہیں سنورے گی، ہماری آخرت بھی سنورے گی، دنیا بھی سنورے گی۔ اگر دودھ میں ملاوٹ کرنے والا دودھ میں پانی ڈالنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ ملاوٹ کرے گا۔ 2 نمبری کرنے والا، فراڈ کرنے والا، کرپشن کرنے والا، رشوت لینے والا، اگر وہ یہ سوچ لے یہ کام کرتے ہوئے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا ہاتھ کبھی نہیں بڑھے گا، اس کا ہاتھ کبھی ناجائز کام کی طرف نہیں بڑھے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں کسی کی 1 گز زمین دبائی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زمین کو اس کے گلے کا طوق بنا کر 70 زمینوں میں اس کو دھسائے گا،
70 زمینوں میں اس زمین کا ہار بنا کر وہ زمین اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ آپ تھوڑا تصور کریں کہ 4 کلو کا وزن ہمارے گلے میں ڈال دیا جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا، 5 کلو کا وزن ہمارے گلے میں ڈال دیا جائے تو کیا حال ہوگا، تو اگر 80 گز کا پلاٹ میرے گلے میں ڈال دیا جائے تو کیا حال ہوگا۔ آپ نے فرمایا 70 زمینوں تک اس کو دھسایا جائے گا زمین کے اندر۔